عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے میرے رب، کیا میں آدم کو دیکھ سکتا ہوں جس نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم کا دیدار کرایا اور انہوں نے کہا، کیا تم آدم ہو؟ آدم نے کہا، ہاں، اور فرمایا، کیا تم وہ تھے جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور جس کے سامنے اس نے اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور جسے اس نے ہر چیز کے نام سکھائے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو موسیٰ نے کہا، تم نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کس چیز سے دور کیا؟ آدم نے کہا، تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، تو تم بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہو، کیا تم وہی تھے جس سے اللہ نے براہ راست بات کی تھی؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، تم مجھے اس معاملے میں کیوں ملامت کرتے ہو جو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ آدم نے موسیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حوا علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کے نزول کی تبدیلی، زمین پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ ابن عباس نے کہا، آدم مکہ اور طائف کے درمیان زمین دینا پر اترے۔ الحسن نے کہا کہ آدم ہندوستان میں اور حوا جدہ سعودی عرب میں، ابلیس بودستیمان عراق اور سانپ اصفہان ایران میں نازل ہوئے۔ اس سے ابن حاتم نے بھی آخری روایت کیا ہے۔ اسدی نے بیان کیا کہ آدم ہندوستان میں حجر اسود، ایک بڑا سیاہ پتھر جو مکہ میں خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے آیا تھا، ان کے ساتھ اترا اور ان کے پاس جنت کے چند بیج تھے۔ انہوں نے انہیں ہندوستان میں بویا اور وہ اس میں خوشبودار درخت بن گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدم صفا اور حوا المروہ پر اترے۔ مکہ میں مقدس گھر کے آس پاس میں 2 پہاڑوں کے نام ہیں۔ حج کے مناسک کا ایک حصہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہجر کی تلاش کی یاد میں پیدل سفر کرنا شامل ہے۔ پانی کے لیے اسے ابن حاتم نے بھی روایت کیا ہے۔ عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ابی موسیٰ الاشعری نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا تو انہوں نے انہیں ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کی کھیتی عطا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوا ان میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن آپ کو زمین پر اتارا گیا۔ آدم کی زمین پر زندگی کا آغاز ایسے شروع ہوا کہ آدم جانتے تھے کہ انہوں نے امن کو الوداع کیا اور انہوں نے جنت چھوڑ دی۔ زمین پر انہیں کشمکش اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کے ختم ہوتے ہی دوسرا شروع ہوا۔ انہیں خود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی۔ اپنے آپ کو کیڑوں اور ہتھیاروں سے بچانا تھا، اپنے بیوی بچوں کو درندوں سے بچانا تھا، سب سے بڑھ کر انہیں بدی کی روح سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ شیطان جو ان کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا تھا، اس نے ان کے بچوں کو ابدی جہنم کی آگ میں ڈالنے کی کوشش میں مسلسل فریب دیتا رہا۔ نیکی اور بدی کے درمیان جنگ جاری ہے، لیکن جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور ابلیس کی پیروی کرنے والے اس کے ساتھ ملعون ہوں گے۔ آدم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا اور اس تکلیف کو جان کر
انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا، صرف ایک ہی چیز جس سے وہ غم زدہ تھے وہ یہ تھی کہ وہ زمین کے مالک تھے اور اس کی پیداوار بھی ان کو کرنا تھی، اور وہی تھے جنہوں نے زمین کو قائم بھی رکھنا تھا، اس کو کاشت بھی کرنا تھا، اس کے اندر تعمیر بھی کرنا تھا اور اس کو آباد بھی کرنا تھا، اور وہی تھے جنہوں نے بچوں کو پیدا کرنا اور ان کی پرورش بھی کرنی تھی، اور انہوں نے اس دنیا کو بدلنا اور بہتر بنانا تھا۔